السلام ناظرین، میں کو ہوسٹ عمران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 65 نیوز الرٹ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی NA52 اسلام آباد سے اور معروف قانون دان جناب عمر اوان ایڈوکیٹ صاحب۔ سب سے پہلے میں عمر اوان ایڈوکیٹ صاحب کو 65 نیوز الرٹ میں خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جناب، ٹھیک ٹھاک، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کا تعلق قانون سے ہے اور خاص طور پر آپ اسلام آباد میں موجود ہیں، تو میں آپ سے اسلام آباد کے حوالے سے کچھ جو قانونی مسائل ہیں ان کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ تو سر، سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ اسلام آباد کی جو آبادی ہے جب سے دارالحکومت بنا اس ٹائم سے لے کر اور آج تک اسلام آباد کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک تو شہری اور ایک دیہی۔ کیا قانون کی روح سے یا کسی بھی قانون کے تحت ایسا کرنا ٹھیک ہے، یا کسی قانون میں موجود ہے کہ اسلام آباد کو شہری اور قانونی علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے، شہری اور دیہی علاقوں میں؟ جی، اسلام آباد کی جو دیکھیں، جب قانون بنا تھا اسلام آباد بنانے کے لیے CDA آرڈیننس، جس نے یہ شہر ڈیولپ کرنا تھا، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری یا کیپٹل سٹی، اس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے 5 زونز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے 5 زون ہیں جس میں انہوں نے بتانا تھا جی یہاں پہ آبادی ہوگی، یہ گرین ایریا ہوگا، یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوں گی، یہاں سے ایگرو اور فارمنگ اسکیمز ہوں گی، لیکن کوئی بھی ایسا اس میں ڈویژن نہیں تھی جس میں یہ کہا جائے کہ جی یہ شہر ہوگا اسلام آباد کا اور یہ دیہات ہوگا۔ انفارچونیٹلی سرخ فیتے نے اور بیوروکریسی نے اسلام آباد کے مقامی لوگوں کو ان کے حقوق سے ڈپرائیو کرنے کے لیے ایک یہ تاثر دے دیا آگے جب گریجولی وقت گزرا کہ جی جو شہر ڈیولپ ہوا ہے وہ صرف جو آؤٹ سائڈرز ہیں اسلام آباد میں، یہ ایک سرکاری ملازمین کا بھی اس کو شہر کہتے ہیں، تو جو شہر ڈیولپ ہوا ہے وہ صرف شہر میں رہنے والے جو لوگ آؤٹ سائڈرز ہیں وہاں آ کے پلاٹ لے کے مکان بنائیں گے اور وہ وہاں رہیں گے، اور جو باقی جو یہاں کے مقامی لوگ تھے جی وہ دیہات کے رہنے والے ہیں، اس لیے وہ دیہات میں رہیں گے۔ حالانکہ ایسی تفریق نہ ہی کسی قانون میں ہے، نہ ہی اس کا کوئی جواز ہے، اور یہ بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ آئین کے آرٹیکل 25 کی واضح خلاف ورزی ہے، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہوں گے، تمام شہری قانون کے سامنے بالکل مناسب، اور جو ان کے حقوق ہیں وہ سارے ان کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے۔ جتنا حق اسلام آباد کے اوپر شہر میں رہنے والے لوگوں کا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ یہاں کے جو مقامی لوگ جن کو کہتے ہیں کہ جی یہ دیہاتی ایریا ہے، دیہات میں رہتے ہیں، ان کا بنتا ہے، ان کو حقوق ان کے ملنے چاہیے۔ جب بھی کوئی گورنمنٹ وجود میں آتی ہے تو زیادہ جو اکثریت ووٹ جو ملتا ہے وہ دیہی علاقوں سے ہی ملتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کیا؟ جی ایسی بات ہے، کیونکہ شہر کے لوگ، آپ چونکہ خود بھی اسلام آباد سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کو بہتر پتہ ہے کہ شہر میں تو لوگ ووٹ ہی کم کاسٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ یا ان کا ووٹ کسی اور جگہ بنا ہوگا یا وہ اس ووٹنگ سسٹم سے ہی زیادہ ان کو دلچسپی نہیں ہوتی، تو دیہات سے لوگوں کو ووٹ زیادہ ملتا ہے۔ اچھا سر، پھر بھی سوال میرا جو ہے وہ اسلام آباد کے مسائل کے حوالے سے، کیونکہ بہت ساری سیاسی پارٹیاں اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اسپیشلی جب الیکشن آتا ہے۔ 1961 میں دارالخلافہ اسلام آباد کو بنایا گیا، تقریباً 60 سال گزر چکے ہیں، اور اب تک جو اسلام آباد کے مسائل ہیں وہ 100% حل نہیں کیے گئے، 100% کا تقریباً یہ 50% کو بھی یہ حل نہیں ہو سکے۔ سر، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اسلام آباد کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے۔ وسائل یہاں پہ 3 قسم کے ہیں۔ ایک تو یہ کہ CDA کا اپنا بجٹ ہوتا ہے جو ہر سال پاس ہوتا ہے۔ CDA ایک اس کی ڈیولپمنٹ کا، اس کا نام ہی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، کیپٹل کو ڈیولپ کرنا ہی CDA کا کام تھا۔ دوسرا اس کا جو وسائل ہے، جو بجٹ ہے وسائل میں آتا ہے، وہ ہے اس کا لوکل گورنمنٹ۔ لوکل گورنمنٹ کو گورنمنٹ آف پاکستان ایک بجٹ دیتی ہے کہ جی آپ نے یہ لوکل گورنمنٹ اسلام آباد کے لیے بجٹ ہے جو یہاں پہ خرچ کیا جانا چاہیے۔ تیسرا بجٹ ہے، یہ ڈائریکٹلی آتا ہے انٹیریئر منسٹری کے نیچے، وزارت داخلہ کے ماتحت ہے اسلام آباد۔ اس کا وزیر داخلہ جو ہے اس کے پاس بھی اور وزارت داخلہ کے پاس بجٹ آتا ہے۔ 3 قسم کے وسائل ہیں، 3 قسم کے بجٹس ہیں، اور یہ میرا خیال ہے کہ کروڑوں روپے بنتے ہیں، اگر میں اربوں نہ کہوں تو کروڑوں روپے ہر سال اس کے لیے ریلیز ہوتے ہیں، لیکن وہ اوپر ہی افسران میں یا جو یہاں کا مافیا ہے، جو سرخ فیتا ہے جس کو میں بیوروکریسی کہہ رہا ہوں، ان لوگوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ عام آدمی کے پاس وہ وسائل نہیں پہنچتے، نہ ہی مسائل اسی وجہ سے حل ہوتے ہیں۔ تو کیسے مسائل حل ہوں گے؟ کون یہ اتنا جو اتنا پیسہ ہے لے کے آئے گا عوام تک؟ کیسے پہنچے گا عوام تک یہ پیسہ؟ اس کے لیے ضروری ہے جی کہ ٹرانسپیرنسی ہو، شفافیت جس کو کہتے ہیں،
اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام آباد کے لیے ہر بجٹ میں کتنے پیسے رکھے گئے، اور وہ پیسے سی ڈی اے کو آپ دیتے ہیں یا لوکل گورنمنٹ کو دیتے ہیں یا وزارت داخلہ کا جو بجٹ ہے وہ یہاں کے لوگوں پہ خرچ کیا جانا چاہیے، نہ کہ فائلوں میں ہی اس کی خانہ پوری کر کے تو اس کو کھایا جائے۔ جب تک ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی تب تک اسلام آباد کے مسائل حل نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کے وسائل پر جو لوگ قابض بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کریں۔ دارالخلافہ ہونے کے باوجود اور ہم اسلام آباد کے رہنے والے ہیں، اسلام آباد کے جو شہری اور اسپیشلی جو نوجوان ہیں ان کے لیے جو ملازمت کا جو کوٹا مختص کیا گیا ہے، جو پچھلے دنوں جس کا مختلف بڑے بڑے اس کے اعلانات بھی ہوئے، میڈیا کے اوپر اس کا بے شمار شور ہوا، میں آپ سے یہ رہنمائی چاہوں گا کیا یہ صرف خبروں کی حد تک ہے یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ دیکھیں فی الحال تو خبروں کی حد تک ہے، کیونکہ یہ 2002 سے آن ورڈ یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ جی کہا جاتا تھا اسلام آباد میں 50% کوٹا یہاں کے رہائشیوں کے لیے ہوگا۔ میں ان تمام لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں جنہوں نے یہ کہا کہ جی 50% کوٹا ہم نے منظور کروا دیا ہے۔ اس گورنمنٹ نے تو آ کے یہ کیا کہ اس نے تو ملازمین کو بالکل رگڑا لگا کے رکھ دیا ہے، آج تک کوئی ایک بندہ کسی محکمے میں بھرتی نہیں ہوا، الٹا انہوں نے 6-7 ہزار ہر محکمے سے لوگ مختلف طریقوں سے لوگوں کو امپلائمنٹ سے نکالا ہے، کسی کو نوکری نہیں دی۔ اس گورنمنٹ نے یہ کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں یہ ایک سیاسی سٹنٹ ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے 1 سے 15 تک 50% کوٹا اسلام آباد کے لیے نوکریوں کا رکھوا دیا ہے، تو پورے پاکستان کے جو باقی صوبے ہیں ان کی نوکریوں کا کیا بنے گا؟ آپ کے پاس جو گلگت بلتستان ہے، باقی آزاد کشمیر ہے، وہاں کے بھی لوگ اسلام آباد آتے ہیں نوکری کے لیے۔ فیکچولی تو انہوں نے ابھی تک کوئی ایسی چیز ثبوت کے طور پہ پیش نہیں کی۔ اب میں اس کے کاؤنٹر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پچھلے دنوں ایف آئی اے میں نوکریاں آئی ہیں، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے، ایف آئی اے میں جو نوکریاں آئی ہیں وہ اشتہار میں نے پڑھا، اس میں کسی جگہ نہیں لکھا ہوا اسلام آباد کے لوگوں کے لیے 50% کوٹا ہے۔ اس لیے یہ ایک سیاسی سٹنٹ تو ہو سکتا ہے، ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جائے گی، کوئی نئی حکومت آئے گی، پیپلز پارٹی آ جائے تو پیپلز پارٹی کوشش کرے گی کہ انشاءاللہ ہم نوکریاں دیں لوگوں کو۔ میں آپ سے دوبارہ سے وہی قانون کی بات میں کرنا چاہوں گا، کیونکہ جو اسلام آباد کے جو یہاں جو نوکریاں جو آتی ہیں، جو ملازمت کا جو کوٹا ہے، اس میں جو دوسرے جو صوبے ہیں اسپیشلی پنجاب، سندھ اور گلگت بلتستان وغیرہ، وہاں کے رہائشیوں کے لیے بھی جو کوٹا موجود ہے وہ کس قانون کے تحت؟ یہ ایک جو سروس آف پاکستان میں جو لوگ آتے ہیں اس کے لیے سروس لاز الگ بنے ہوئے ہیں۔ پھر جب فیڈرل گورنمنٹ کا اپنا ایک میکنزم ہے، جب آپ دارالحکومت میں جو وفاقی حکومت ہے اس میں جب بھرتیوں کے معاملات آتے ہیں تو یہ انصاف پر مبنی ایک طریقہ کار ہے کہ سب صوبوں کو ان کے حصے کے مطابق ملازمتوں میں بھی کوٹا دیا جائے، جیسے باقی تمام شعبوں میں کوٹا دیا جاتا ہے۔ جس طرح این ایف سی ایوارڈ بھی ہے، یہ بھی پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے تاریخ میں پہلی بار این ایف سی ایوارڈ منصفانہ طور پہ سب اپنی حکومت میں ایوارڈ کے تحت پیسے تقسیم کیے، جس میں کسی صوبے نے کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ صوبوں نے اس کو کہا کہ جی یہ پہلی دفعہ منصفانہ ہے۔ اسی طرح نوکریوں میں بھی کوٹا ہے، کوٹا سسٹم کے تحت سندھ ہے، پنجاب ہے، بلوچستان ہے، کے پی کے ہے، آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے یا دوسرے کوئی علاقے ہیں، اس میں کوٹا دیا جاتا ہے۔ بجلی اور گیس کے میٹر کے حوالے سے کافی لمبے عرصے تک اسلام آباد کے جو شہریوں کے ساتھ ایک ظلم ہوتا رہا، کافی ایک لمبا ٹائم نہ بجلی نہ گیس کے نئے کنیکشن نہیں مل سکے۔ ابھی پچھلے دنوں میں یہ پابندی ہٹائی گئی ہے، لیکن کچھ علاقوں میں یہ پابندی ابھی بھی موجود ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور کیسے ہٹائی جائے گی؟ اس میں جو پابندی کا انہوں نے کہا ہے جی بیسیکلی وہ تو گورنمنٹ نے اس پہ پابندی نہیں ہٹائی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے مہربانی کی، ان کا ایک آرڈر آیا، انہوں نے پہلے مختلف ہیلوں بہانوں سے 2-2.5 سال اس آرڈر سے پہلے حکومت نے وقت گزاری کی، لوگ بجلی کو ترس گئے ہیں، گیس کو ترس گئے ہیں، نہ میٹر بجلی کا لگتا تھا نہ گیس کا لگتا تھا۔ پھر انہوں نے اس آرڈر کو امپلیمنٹ کیا مجبوراً، اور اب امپلیمنٹیشن کے نام پہ بھی لوگوں سے پیسے لیے جا رہے ہیں اور روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ وہاں کسی بھی باپڈا کے دفتر میں چلے جائیں، وہاں آپ کو ہزاروں سائلین ملیں گے جو چکر لگاتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں جی یہ فلاں ایریے میں فال کر رہا ہے اس لیے وہاں پہ پابندی ہے، جو اس ایریے سے باہر رہتا ہوگا وہاں پہ پابندی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں جی ہم اپلیکیشنز ابھی صرف لے رہے ہیں، اس پہ ابھی میٹر کب لگے گا اس کا کوئی جواب حکومت کے پاس نہیں ہے، اور 3 سال گزر گئے ہیں۔
ہم نے ایک چیز دیکھنے میں جو ہمیں ملی وہ یہ کہ کرونا وائرس کے باعث جو یہ وبائی جو مرض ہے اس کی وجہ سے پورے پاکستان میں جلسے اور جلوسوں پر مکمل پابندی دیکھنے کو ملی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا یہ پابندی کیا درست ہے؟ سیاسی معاملات تو دیکھیں حکومت کے شروع میں عمران خان نے کہا کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، پھر انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، پھر انہوں نے کہا جی کہ ہمیں یہی نہیں پتہ چلا کہ لاک ڈاؤن کس کے کہنے پہ ہوا. پچھلے سال لاک ڈاؤن ہوا تھا، اس میں سیاسی سرگرمیاں بھی معطل رہیں. اس سال انہوں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا، صرف یہ عید سے چند دن پہلے لاک ڈاؤن کیا. اس کے علاوہ لیکن فیصلہ سرکاری سطح پہ یہ ہوا تھا کہ جی سیاسی سرگرمیوں پہ پابندی ہوگی. آپ دیکھیں پی ٹی آئی کی مخالف جماعت نے جا کے جاوید لطیف کے گھر کے باہر جلسہ کیا شیخو پورہ میں. انہوں نے ان کے اوپر ایف آئی آر دے دی جی کہ انہوں نے کیوں جلسہ کیا، جی ایس او پیز کی خلاف ورزی ہے اور یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، پابندی ہے جی جلسے جلوس کرنے پہ. جبکہ آپ کے سامنے دارالحکومت میں NA-52 کے MNA صاحب آئے روز جلسے کر رہے ہیں. تو اسلام آباد بہت ساری محرومیوں کا شکار ہے، اسپیشلی جو NA-52 کا جو علاقہ ہے. اس میں بے شمار ایسی جگہیں ہیں جن کو اگر ہائی لائٹ کیا جائے تو مسائل کے انبار نظر آتے ہیں. ایک بڑا مسئلہ جو کہ سیالہ پھاٹک ہے، سر اس کی تعمیر کس کی ذمہ داری اور کس MNA کی حدود میں آتا ہے اور یہ کون کرے گا؟ یہ دیکھیں جی سیالہ پھاٹک تو فیکچولی NA-52 میں آتا ہے. یہاں کے جو MNA صاحب ہیں، جو بھی MNA بنتا ہے وہ سیالہ کے لوگوں سے ووٹ لیتا ہے اور اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ سیالہ پھاٹک پہ جو ہے وہ پل تعمیر کروائے. اور اس گورنمنٹ نے تو جو اگلے سیالہ سے آگے جو دوسرا علاقہ کوٹا کا آتا ہے، کوٹا کے جو MNA صداقت عباسی وہ بھی PTI سے ہیں، جو یہاں کے اسلام آباد دونوں حلقوں کے جو یہ MNA ہیں وہ بھی PTI سے ہیں. اب ان دو حضرات کا فرض بنتا تھا کہ یہ جلد از جلد اس کو تعمیر کرواتے. 3 سال گزر گئے ہیں اور یہ ایک دوسرے پہ ڈالتے رہتے ہیں، کریڈٹ لینے کی دونوں کوشش کرتے ہیں جی کہ ہم یہ کروا رہے ہیں، لیکن ابھی تک 3 سال ہونے والے ہیں وہاں پہ ایک اینٹ نہیں لگا سکے. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ بہت یہ ٹرینڈ بن گیا. صداقت عباسی صاحب نے کہا جی میں وہاں سے گزرا اور میں پل کے اوپر سے گزر کے آیا ہوں. تو جب اس پہ بھی ان کو شرمساری ہوئی تو پھر انہوں نے حلف دے کے کسی عوامی اجتماع میں یہ وعدہ کیا تھا کہ جی میں الفن کہتا ہوں کہ مارچ میں جی اس کا کام شروع ہو جائے گا. مارچ بھی گزر چکا ہے، صورتحال ابھی تک جوں کی توں ہے. سر جو آپ فرما رہے ہیں بالکل درست فرما رہے ہیں. میں آپ سے آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق جس جماعت سے ہے پاکستان پیپلز پارٹی، سر پاکستان پیپلز پارٹی کہنے کو اور سننے کو دیکھنے میں یہ جو ہمیں مل رہا ہے کہ اسلام آباد سے تقریباً مفلوج ہو چکی ہے. تو آپ کا تعلق کیونکہ پیپلز پارٹی سے بھی ہے، قانون کے ساتھ بھی ہے، مستقبل میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، سیاست کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو کیا لائے عمل آپ کی جماعت کا اور آپ کا؟ دیکھیں پیپلز پارٹی یہاں پہ مفلوج بالکل نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا جو کارکن ہے اور ووٹر ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ گھر بیٹھ جاتا ہے، وہ خاموش رہ جاتا ہے. مصلحت سیاسی وہ دیکھتا ہے کہ اس کی لیڈرشپ کی طرف سے اس کو کب کال دی جاتی ہے، اس کو کب کسی فورم پہ لایا جاتا ہے، وہ اس کے لیے ایکٹیو ہو جاتا ہے. ہم انشاءاللہ پیپلز پارٹی کو اس علاقے میں ایکٹیو کریں گے اور یہاں کی تنظیم کو، یہاں کے لوگوں کو، اور یہاں لاکھوں کی تعداد میں پیپلز پارٹی کو چاہنے والے لوگ موجود ہیں، انشاءاللہ ہم ان سب کو متحرک کریں گے. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے مختلف مسائل پہ روشنی ڈالی اپنی، آپ کے وقت دینے کا بے حد شکریہ دوبارہ سے. ناظرین اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. عمران ملک 65 نیوز الرٹ اسلام آباد سے.